بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12 جماعت، کیسے ہیں بچے آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، خیر خیریت سے ہیں؟ اچھا، آج ہم اپنا جو سبق شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الطاف فاطمہ کا سبق ہے کنڈکٹر۔ الطاف فاطمہ کے بارے میں ہم اپنا تعارف جو ہے الطاف فاطمہ کا ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابھی ہم ان کے سبق کی طرف جائیں گے جو کہ ہے کنڈکٹر، اور کنڈکٹر جو ہے وہ ہے افسانہ ہے۔ ٹھیک ہے، افسانہ کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت میں پہلے بھی کئی بار کلاس میں کر چکی ہوں۔ افسانہ جو ہوتا ہے یہ ایک ایسا مختصر سی ایک کہانی ہوتی ہے جس میں معاشرے کے کسی المیے پر بات کی جاتی ہے، معاشرے کے کسی مسئلے پر بات کی جاتی ہے، اور یہ چھوٹا اور مختصر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں باقی لوازمات بے شک سارے ہوتے ہیں لیکن چھوٹا اور مختصر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ضمنی کہانیاں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک ہی مختصر کہانی ہوتی ہے جس کو ہم ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھ کر ختم کر لیتے ہیں، اور یہ معاشرے کے کسی مسائل پر مبنی ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس جو افسانہ ہے ہمارا آج کا الطاف فاطمہ کا، وہ ہے کنڈکٹر۔ ٹھیک ہے، کنڈکٹر کنڈکٹر اس کو کیوں کہا گیا، کنڈکٹر کے معنی کیا ہے، اور کنڈکٹر اس افسانے کو انعام کیوں دیا گیا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ کنڈکٹر اس کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ آپ نے عموماً کسی بس وغیرہ میں سفر کیا ہوگا تو اس کے ساتھ بس جو ہوتی ہے وہ چونکہ ایک لمبی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، تو اس میں لوگوں کو بٹھانا، اتارنا، جگہ جگہ اسٹیشن پر رکنا، اور یہ سارے کام جو ہوتے ہیں یہ ایک بندے کے بس کے نہیں ہوتے ہیں، جو کہ ڈرائیور ہوتا ہے۔ ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ آگے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ گاڑی کو چلا رہا ہوتا ہے، اور پیچھے جو ہے بس جو ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے، طویل کافی لمبی ہوتی ہے، اور اس میں مسافر جو ہیں وہ ہر اسٹیشن سے اتر رہے ہوتے ہیں، چڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے جگہ بنانی ہوتی ہے، ان سے کرایہ لینا ہوتا ہے، ان کو جگہ جگہ پہ اتارنا ہوتا ہے، تو یہ سارے کام ایک ڈرائیور نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کسی بھی بس میں کنڈکٹر بھی ہوتا ہے۔ اب کنڈکٹر جو ہے وہ بس کو چلا نہیں رہا ہوتا لیکن باقی کے سارے معاملات وہی دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بس کو کامیاب سفر کرنے کے لیے جو معاون ہوتا ہے، جو مددگار ہوتا ہے، وہ کنڈکٹر ہوتا ہے۔ کنڈکٹر کے بغیر کبھی بھی بس نہیں چل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کنڈکٹر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، بے شک وہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ پیچھے ہوتا ہے، اس کا بظاہر ہمیں کام نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ منزل تک پہنچانے میں بس میں معاون و مددگار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں پر کنڈکٹر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، کنڈکٹر انہوں نے اپنے اس کردار کو کہا ہے، تو اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ جو ہمارا ملک ہے، ہمارا یہ جو پاکستان ہے، اس پاکستان کے لیے بے شک اس کو وزیر اعظم چلا رہا ہوتا ہے، اس کو صدر چلا رہا ہوتا ہے، اس کو کئی ایک وزیر ہوتے ہیں، کئی ایک ادارے ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے چلانے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے بھی انفرادی طور پر کنڈکٹر بن کر چلنا ہے۔ ہم لوگ بھی اگر انفرادی طور پر اپنی اپنی جگہ کنڈکٹر بن کر اس پاکستان کو چلانے میں، ان اداروں کی، ان جو ملکی معاشی نظام چلانے والے ہیں، جو باقی ادارے چلانے والے ہیں، جو حکومت کو چلانے والے ہیں، جو قانون کو چلانے والے ہیں، اگر ہم ان اداروں کے ساتھ کنڈکٹر بن کر کھڑے ہوں گے تو میرے خیال میں یہ ادارہ یہ پاکستان جو ہے یہ بہترین طریقے سے چل سکے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس نے اس سبق کو کنڈکٹر کا لفظ جو ہے وہ استعارتاً دیا ہے، کیونکہ کنڈکٹر جو ہے وہ بس کو اگر منزل تک پہنچاتا ہے تو ہم بھی اپنے اس ملک کو ترقی کی منزل تک لے جانے میں اپنے ملک کے ساتھ، اپنے جو قانون بنانے والے ہیں یا ملکی نظام کو چلانے والے ہیں ان کے ساتھ اگر کنڈکٹر بن کر چلیں گے تو ہم بھی اس ملک کو منزل تک پہنچا سکیں گے۔ ایک تو یہ تھی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیا کنڈکٹر اس سبق میں آپ نے یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان بننے کے بعد کے حالات تو ہیں، اس میں تو اس نے کنڈکٹر ہم سب کو کہا، لیکن پاکستان بننے سے پہلے جب پاکستان بن رہا تھا تو ہم تو یہی کہتے ہیں نا، پاکستان قائد اعظم نے بنایا ہے، پاکستان مسلم لیگ تحریک نے بنایا نہیں۔ ٹھیک ہے، بے شک انہوں نے بنایا ہے لیکن اس کے ساتھ کئی ایک کنڈکٹر بھی تھے، ٹھیک ہے، جو چھوٹے لوگ تھے، جو کسی کی نظروں تلے نہیں آئے، جو بہت ہی بے معنی سے لوگ تھے، جو شاید کسی زمرے میں نہیں آ رہے ہیں، ان کی کوئی قربانی، کوئی اس طرح کی چیز ان کی کسی کی نظروں میں نہیں آئی ہے، لیکن وہ لوگ بھی سارے معاون و مددگار رہے ہیں پاکستان کو منزل تک پہنچانے میں، پاکستان کے سفر کو یہاں تک پہنچانے میں وہ لوگ ساتھ رہے ہیں، تب پاکستان بنا ہے۔
ٹھیک ہے، بے شک بڑے لوگوں نے بنایا ہے، قائد اعظم نے بنایا ہے، مسلم لیگ نے بنایا ہے، لیکن ساتھ میں کنڈکٹر بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی ایک کنڈکٹر کی کہانی ہے جس نے پاکستان کی تحریک کو چلانے میں، پاکستان کو کامیاب بنانے میں، پاکستان کو اس کی منزل تک پہنچانے کا جو سفر تھا اس میں اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ بظاہر وہ کردار ایسا ہے کہ جو کسی کی نظروں کے سامنے نہیں آیا، لیکن اس کا جوش ولولہ، اس کی محبت، اس کی قربانی جو ہے وہ کسی بھی بڑے رہنما، کسی بھی بڑے کارکن جتنی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ ہے جی ہمارا کردار لالو ہے، ٹھیک ہے۔ لالو ہمارا اس سبق کا مرکزی کردار ہے، جس کے ذریعے ہمارے اس سبق کی پوری کہانی گھوم رہی ہے، اور لالو ہی کے ذریعے ہم جو ہے پورے اس مسلم لیگ کا جو دور چلا تھا، یا پاکستان بننے کا جو سارا جتنا بھی طریقہ کار ہوا تھا، جو پروسیس ہوا تھا، جو بھی عمل ہوا تھا، اس میں لالو کے کردار کے ذریعے ہم تک وہ ساری کہانی پہنچ رہی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب دوسری ایک اور چیز میں یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ چونکہ یہ افسانہ ہے، اور افسانے کی اقسام میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہوئی ہیں، 3 اقسام ہوتی ہیں جس میں ہمیں یا تو کردار کے ذریعے ہم تک بات پہنچائی جاتی ہے، یا پھر کردار کو سامنے رکھ کے مصنف خود فی البدیہہ بول رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو طریقہ کار تھا وہ ڈائلاگ کا تھا، جس میں وہ ایک کردار جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ ماضی میں چلا جاتا ہے اور کوئی اور بول رہا ہوتا ہے اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کا خیال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے یہ کون سا ہے؟ یہ فی البدیہہ والا ہے، یہ جو ہے مصنف خود بول رہا ہے اور لالو کے کہانی ہم تک پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یعنی کہ مکالمے کی مقدار کم ہے، باقی کے افسانوں میں اور ناولوں میں مکالمہ زیادہ ہوتا ہے، کردار کے ساتھ مکالمہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کردار ہمیں بولتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس افسانے میں ایسا نہیں ہے۔ اس افسانے میں کردار تو ہے ہمارے سامنے، لیکن مکالمے کی مقدار کم ہے، ہمارے سامنے مصنف جو ہے وہ زیادہ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مصنف الطاف فاطمہ ہے، اس کی زبانی ہم یہ کہانی سنیں گے۔ تو آتے ہیں اب اپنے سبق کی طرف۔ سبق ہے جی کہ کہتا ہے کہ اب تو یہ سننے میں آتا ہے کہ اس نے کراچی میں کوئی اچھا بزنس جما لیا ہے اور اچھا معقول بنگلہ بنا لیا ہے۔ ایک مرتبہ بہت عرصہ پہلے یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ ایک اسکول ٹیچر سے شادی کر لی ہے، جس پر حیرت بھی ہوئی تھی۔ اچھا، کوئی ایسی بھی حوصلے والی ہو سکتی ہے جس نے نہ صرف ایک انڈر میٹرک کی شریک حیات بننا قبول کیا، بلکہ ایک عرصے تک اس کی زندگی کی چھکڑا گاڑی گدھا گاڑی کو ایک مضبوط پہیہ بلکہ اسٹیئرنگ بن کر بڑی ہمواری سے چلنے میں مدد دیتی رہی۔ یہ سن کر خوشی ہوئی کہ چلو اب تو وہ بھی چین سے بیٹھی ہوگی۔ کیا کہتی ہے جی؟ کہتی ہے کہ اب یہ سننے میں آیا ہے کہ اس نے اپنا کوئی بزنس جما لیا ہے اور اپنا کوئی معقول بنگلہ بھی بنا لیا ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے جی؟ یہ ایک کردار کی بات ہو رہی ہے، ایک ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے جس کو ہم ماضی میں جانتے تھے اور بہت عرصے بعد اس کی بارے میں جو ہے الطاف فاطمہ تک بات پہنچی، اور یہ بات پہنچی ہے اس کے بارے میں کہ اس نے اب اپنے لیے کوئی بزنس بھی جما لیا اور گھر بھی بنا لیے۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے جو اس کی خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ سنا تھا کہ اس نے کسی اسکول ٹیچر سے شادی کر لی ہے، تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی تھی کہ اس سے بھی کوئی اسکول ٹیچر شادی کر سکتی ہے۔ اتنا حوصلہ کہ اب میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، تو اب یعنی کہ کوئی ایسی عورت جو اس کی گاڑی کا پہیہ، یعنی کہ اس کی گاڑی کوئی اچھی کنڈیشن کی گاڑی نہیں تھی اس شخص کی، بلکہ وہ ایک چھکڑا گاڑی تھی، ایک بیکار گاڑی تھی۔ اس گاڑی کا پہیہ نہیں، بلکہ وہ اس کی بیوی اگر اس گاڑی کا پہیہ بنی ہے تو پہیہ نہیں بنی بلکہ اسٹیئرنگ بنی ہے، یعنی کہ گاڑی کو ہی اس کی بیوی نے خود چلایا ہوگا۔ تو یہ بڑی حیرت کی بات ہوئی تھی ہمیں، لیکن اب چلو خوشی ہوئی کہ اس نے اپنا بزنس جما لیے، تو اب اس کی بیوی کو بھی کوئی سکون ملا ہوگا۔ پھر اب آتے ہیں کردار کی جانب۔ کردار کا یہاں پہ وہ ذکر کرے گی کہ کون ہے۔ کہتی ہے کہ دراصل لالو کا کیا، کسی کا بھی حال ایسا خط مستقیم نہیں جس پر سفر کر کے کوئی ناک کی سیدھ میں سفر کرتا جائے۔ زندگی کا سب سے بڑا فلسفہ یہاں پر الطاف فاطمہ نے آپ کے سامنے اس لائن میں بیان کیا ہے۔ بہت ہی بہترین فلسفہ اس نے بیان کیا ہے جی، کہ خط مستقیم سیدھا راستہ۔ کیا کہتی ہے کہ لالو کی زندگی میں اگر تبدیلی آئی ہے، یعنی کہ وہ پہلے ایک بیکار شخص تھا، پھر اس نے ایک اسکول ٹیچر سے شادی کی، ابھی اس کی زندگی میں اتنا پیسہ آ گیا کہ اس نے بزنس جما لیا، اس نے گاڑی لے لی، اس نے اپنا کاروبار سیٹ کر لیا، سب کچھ کر لیا، تو کہتی ہے کہ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ یہ صرف لالو کے ساتھ ہی نہیں، یہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ناک کی سیدھ میں نہیں چلتے، بلکہ
ناک کی سیدھ میں نہیں چلتے، بلکہ اتار چڑھاؤ ہر انسان کی زندگی میں آتا رہتا ہے. کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی دکھ ہے، کبھی مصیبت ہے، کبھی آسانیاں ہیں، کبھی آسائشیں ہیں، کبھی دولت ہے، کبھی غربت ہے. یہ ہر شخص کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو خط مستقیم یعنی کہ سیدھا زندگی میں کوئی شخص بھی نہیں چلتا ہے. ہر شخص کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہیں، ہر شخص کی زندگی میں تکلیفیں مصیبتیں ہیں، ہر شخص کی زندگی میں خوشیاں ہیں، غم ہیں، سب کچھ ہے. تو اس لیے اگر لالو کی زندگی میں کچھ ایسا ہے تو ہمیں اس بات پہ حیران نہیں ہونا چاہیے. پھر آگے کہتی ہے جی، یہاں پہ بھی زندگی کا فلسفہ آپ کے سامنے دوسرے پیراگراف میں بھی آئے گا. کیا کہتی ہے کہ زندگی تو ایک دلچسپ بھول بھلیاں ہے جس میں بے شمار دائرے، بند راستے، کئی الجھے ہوئے خطوط آتے ہیں، اور اپنی راہ کی تلاش میں کوئی ان الجھے ہوئے خطوط کو کیوں کر سلجھاتا ہے اور اپنی راہ کا کھوج لگاتا ہے. یہ ہر شخص کا اپنا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، کیا کہتی ہے جی، زندگی ایک بھول بھلیاں ہے. بھول بھلیاں پیچ و خم، یہ آپ بھول بھلیاں، یہ پزل بھی جو گیمز وغیرہ ہوتی ہے تو آپ اس میں دیکھتے ہیں نا کہ آپ ایک راستے سے ایسے جاتے ہیں آگے وہ بند ہوتا ہے، پھر آپ سوچتے ہیں جی اب کیا کریں، پھر دوسرا راستہ آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو آپ منزل تک پہنچنے کے لیے اس پزل میں سے کئی ایک راستے ہیں جن سے آپ گھومتے پھرتے آپ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں. لیکن کئی ایک جگہ پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ راستے میں آپ بہت آگے تک جاتے ہیں اور آگے پتہ چلتا ہے کہ راستہ بند ہے. تو ایسے ہی زندگی کا سفر بھی ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ آیا آج ہم صبح اٹھے ہیں تو آج ہماری زندگی میں کوئی خوشی آئے گی، کوئی غم آئے گا، یا ہم روٹین کی زندگی جی رہے ہوں گے. بیٹھے بٹھائے ہماری زندگی میں بہت بڑی خوشیاں آ جاتی ہیں، بیٹھے بٹھائے بہت بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں، بیٹھے بٹھائے بڑی سے بڑی بیماری آ جاتی ہے، بڑی سے بڑی تکلیف آ جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم پہلے سے تیار نہیں ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ آنے والا کل ہمارے لیے کیا لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی جو ہے اس میں کہتی ہے کہ یہ خطوط، یہ دائرے اس نے اپنے لیے خود ڈھونڈنے ہیں. اپنے راہ کی کھوج اس نے خود لگانی ہوتی ہے. کوئی دوسرا اس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اس کے ساتھ مدد نہیں کر سکتا ہے. یعنی کہ ہر انسان کی زندگی میں آنے والی خوشی، مصیبت، پریشانی اس کی اپنی ہوتی ہے اور وہ اس کو اکیلے ہی دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اب آتے ہیں جی لالو کے ماضی کی طرف جائے گی کہ لالو کون تھا. لالو کا تعارف آپ کے سامنے لے کے آئے گی اور لالو کی کہانی آپ کے سامنے لے کے آئے گی. یہ تو شروع میں اس نے کچھ اپنی تمہید باندھی تھی اور زندگی کے کچھ فلسفوں کے ساتھ اپنے افسانے کی تمہید تھی اس کی. کا افسانہ ہمارا اب یہاں سے شروع ہوتا ہے. کہتی ہے جی کہ لالو کا مسئلہ بھی ایسا ہی تھا. وہ اپنے گھرانے کا دوسرا بیٹا تھا، اور اگر آپ تصور میں سید اور مغل خون کی آمیزش کی ایک تصویر بنا سکتے ہیں تو بنا لیجئے، ورنہ میں تو یہ کام کرنے سے رہی کہ اس کی اس وقت اور آج کی تصویر میں بہت فرق پڑ گیا ہے. اس وقت یعنی جب وہ 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اس کی تعلیمی رفتار سست اور مایوس کن تھی. اس کے خد و خال پر ہر وقت حماقت کی چھاپ کسی دوسری کیفیت سے زیادہ نمایاں تھی. اس پر تتلاہٹ، وہ بھی ایسی کہ کاف کو ٹاف اور گاف کو ڈاف. اس کی اپنی پوری کنگ ریڈرز اسی انداز میں رٹ رکھی تھی. اب وہ کیا کہتی ہے جی کہ اسی انداز میں رٹ رکھی تھی، یعنی اور ہماری مشترکہ ٹیوٹر یعنی ماسٹر صاحب کا کہنا تھا کہ خبیث کو ایک لفظ نہیں آتا اور یہ اس نے صرف رٹا لیا ہے کہ وقت ضرورت کام آ سکے. لالو کا خاندان ہمارے چھوٹے سے گھر میں مقیم تھا. اس کا دروازہ ہمارے صحن میں کھلتا تھا اور وہ اور اس کا بھائی دونوں ہمارے ہی کمرے میں بیٹھ کر ماسٹر صاحب سے پڑھتے، جو لالو سے حد درجہ مایوس تھا. ان کا کہنا تھا کہ تم خاک پڑھو گے، تمہاری ڈوڈ ٹبی ٹھالی رہے تو تم پڑھو. اور یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ اس کے کولے پر سدا ایک نہ ایک بچہ لدا رہتا تھا اور اس کی والدہ نے اس کا یہی مقدر تجویز کیا تھا. اب وہ لالو کے بارے میں کیا کہتی ہے جی؟ لالو کے بارے میں کہتی ہے کہ اب لالو کا مسئلہ بھی ایسا ہی تھا کہ وہ اپنے گھر کا دوسرا بیٹا تھا، اور اگر آپ تصور میں سید اور مغل خون کی آمیزش، یعنی کہ اس کے جو ماں باپ تھے، ایک سید تھا اور ایک مغل تھا، تو ان دونوں کی سے جو بچہ جو ہے وہ جنم لیا تو وہ ایک عجیب و غریب قسم کی نسل تھی. اور پھر وہ کہتی ہے کہ آج آپ اگر دیکھیں تو اس کی تصویر میں نہیں پیش کر سکتی ہوں کیونکہ عجیب و غریب تصویر تھی. وہ جو تھا 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور اس کی تعلیمی رفتار نہایت سست اور مایوس کن تھی. یعنی کہ کیا تھا، وہ اپنی کلاس کے بچوں سے پیچھے تھا اور اس کی جو
کیفیت تھی وہ کچھ ایسی تھی کہ وہ 5ویں جماعت میں تھا لیکن وہ دیکھنے میں بہت ہی بیوقوف اور عجیب و غریب قسم کا لگتا تھا، اور اس کی گفتگو بھی ایسی تھی کہ کاف ٹاف اور گاف ڈاف اس طرح سے پڑھتا تھا، یعنی کہ کسی کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اور ہمارے جو ماسٹر صاحب تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اس خبیث کو ایک لفظ نہیں آتا اور یہ ایسے ہی رٹے رٹائے کچھ جملے ہیں اور وقت ضرورت ان کو آگے پیچھے کر کے بول رہتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے جی کہ لالو جو ہے وہ ہمارے ہی گھر میں رہتا تھا اور اس کا دروازہ جو ہے ہمارے صحن میں کھلتا تھا، یعنی کہ یہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے دونوں۔ تو کہتی ہے کہ ہم ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر ماسٹر جی سے پڑھتے تھے اور ماسٹر صاحب اس سے بہت مایوس تھے کہ لالو کبھی بھی پڑھ نہیں سکتا کیونکہ اس کی گود میں ہر وقت ایک بچہ ہوتا تھا، یعنی کہ اس کی ماں کے جو پیدا کیے ہوئے چھوٹے بچے تھے ان کو لالو سنبھالتا تھا۔ اور یہ بات ماسٹر صاحب کی بالکل ٹھیک تھی کہ ہر وقت وہ کسی ایک نہ ایک بچے کو اٹھا کے بیٹھا رہتا تھا۔ پھر کہتی ہے جی کہ ماسٹر صاحب اس کے بیری نہ تھے بہی خواہ تھے، یعنی کہ ماسٹر صاحب اس کے دشمن نہ تھے بلکہ اس کے بلائی چاہنے والے تھے۔ جبھی تو اس کے کان نوچتے، ہاتھوں پر سنٹیاں مارتے، سنٹیاں ڈنڈے، اور سلوتیں سناتے، سلوتیں گالیاں۔ ارے تم کیا پڑھو گے، گھاس کھودو گے، تم تو بہن بھائیوں کی چاکری کرو گے، بیرا بنو گے۔ ماسٹر صاحب اس کے دشمن نہیں تھے بلکہ چاہتے تھے کہ وہ کچھ بنے، کچھ پڑھ سکے، اس لیے وہ اس کو مارتے بھی تھے اور اس کو باتیں بھی سناتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ تم نہیں پڑھ سکتے، تم بیرے بنو گے، یعنی کہ ہوٹل میں کام کرو گے، برتن دھو گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم کچھ پڑھو اور انسان بنو۔ اور اس پر اس نے کبھی کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، سر جھکائے نیچی نظریں کیے یوں بیٹھا رہتا گویا ماسٹر صاحب کی پیش گوئیوں سے اسے 16 آنے اتفاق ہو۔ کہتا یہ ہے کہ اس کو کبھی شرمندگی نہیں ہوئی، کبھی اس کی نے سوچا نہیں، کبھی وہ پریشان نہیں ہو، بلکہ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ ماسٹر صاحب کی ان پیش گوئیوں سے وہ اس کو اتفاق ہے۔ البتہ جب یہی الفاظ اس کی ماں کی زبان سے نکلتے تو وہ طنزیہ مسکراتا، کنکھیوں سے دیکھتا، کنکھیاں چوری چھپی نظروں سے، چہرے پر کرب و بے بسی سے زیادہ ایک پر اسرار سی تمتماہٹ، جیسے اس کا خون جوش مار رہا ہو اور اس کے اندر کوئی اسرار پل رہا ہو۔ کیا کہتی ہے جی کہ یہی بات جب اس کی ماں کہتی تھی تو اس کے اندر کچھ علاوہ سا ابل رہا ہوتا تھا اور وہ عجیب سی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوتا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی بڑا طوفان چھپا ہوا ہے اور وہ نکلنے کے لیے تیار ہے۔ پھر کہتی ہے جی کہ چھوٹے بہن بھائیوں کی نگہداشت کرتے کرتے اس کا دل پڑھائی سے واقعی اچاٹ تھا، یعنی کہ وہ پڑھائی سے دور ہو گیا تھا۔ بادی نظر میں وہ نکٹھو اور پڑھائی سے دل چرانے والا تھا، یوں لگتا تھا جیسے بادی نظر ابتدائی نظر، پہلی نظر، یوں لگتا تھا کہ وہ نکٹھو ہے اور پڑھائی سے دل چرا رہا ہے اور ہم لوگ اپنی برتری جتانے کے لیے اس کا مذاق اڑاتے، مگر وہ صرف ہمیں گور کر دیکھتا اور کچھ نہ کہتا۔ ہمیں کیا معلوم تھا وہ اپنے اندر ایک بڑے راز کی تلاش اور جستجو میں ہے اور وہ ایک زبردست اسرار نما حقیقت کے حوالے سے خود اپنا سراغ لگا رہا ہے، اور ہم بھی بڑے ہی اس کو دیکھ کے اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے تھے اور ہم یوں ہی سمجھتے تھے کہ واقعی یہ ایک بیکار شخص ہے اور یہ بے معنی سا شخص ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنے اندر ایک بڑا راز چھپایا ہوا تھا اور وہ اپنے اندر ایک بڑی تلاش اور جستجو میں تھا جس کی ہمیں نہیں سمجھ تھی۔ پھر وہ کہتی ہے جی کہ کبھی کبھی میں اپنی فوقیت کے احساس کے ترنگ میں آ کر اپنی عمر کی بڑھائی کے ساتھ ساتھ جماعتوں کی برتری جتاتی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی۔ کبھی کبھی یوں ہوتا کہ میں اس کو اپنی عمر بھی بتاتی اور اپنی کلاس بھی، کیسے میری عمر کے ساتھ ساتھ میری کلاسیں بھی آگے بڑھتی جا رہی ہیں، میں یہ بھی اس پر جتاتی تھی کہ دیکھو لالو تم بھی محنت سے پڑھ لیا کرو، ماسٹر صاحب تمہارے بھلے کو کہتے ہیں۔ وہ بات کاٹ دیتا، محنت سے آپ لوگ پڑھو، ہمارا کیا ہے، ہم تو بڈھے ٹڈے ہیں، مجھے معلوم ہے میں اپنی عمر کے لحاظ سے بہت پیچھے ہوں۔ پھر وہ الٹا ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیتا۔ وہ جب میں اس کو سمجھاتی اپنی جگہ پہ اور کہتی کہ دیکھو جس طرح میری عمر بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح میری کلاسیں بھی بڑھ رہی ہیں، لیکن تمہاری عمر بڑھ رہی ہے اور تمہاری کلاس وہیں پہ رکی ہوئی ہے، تم کلاس میں آگے نہیں بڑھ رہے ہو۔ تو وہ آگے سے مجھے کہتا ہے کہ تم لوگ ہی محنت کرو، تم لوگ ہی پڑھو، مجھے نہ کہو کیونکہ میں اب بڈھا ہو گیا ہوں، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، یعنی کہ میں بہت بڑا ہوں اور اپنی کلاس کے باقی بچوں کی نسبت تو میں بوڑھا ہوں، جیسے اس کو طنز میں اس میں مذاق میں دوست اور ماسٹر صاحب بوڑھا کہتے تھے، تو اس نے اس بات کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور تم لوگ ہی پڑھو، یہ پڑھائی تم لوگوں کو ہی مبارک ہو۔ اور پھر وہ ہمارا مذاق اڑاتا تھا، کیسے اڑاتا تھا، ٹھیلو ڈے ٹوڈو ڈے تو بنو ڈے نواب، پڑھو ڈے لٹھو ڈے تو ہو ڈے ٹھڑاب، یعنی کہ وہ اپنی توتلی زبان میں کہتا تھا کہ تم لوگ پڑھو گے لکھو کھیلو گے کودو گے تو نواب بنو گے اور پڑھو گے لکھو گے تو خراب ہو جاؤ گے۔ اور ان خراب ہونے والوں میں اس کے 2 سال بڑے بھائی کی ذات بھی شامل ہوتی جو 8ویں جماعت میں ٹھیک ٹھاک ہی چل رہا تھا۔
کیا کہتی ہے جی کہ اس کا جو 2 سال اس سے بڑا بھائی تھا وہ 8ویں میں تھا، اور یہ کون سی کلاس میں تھا؟ یہ 5ویں میں تھا، اور لیکن اب اس کے آگے جانے کی بھی کوئی چانس نہیں تھی، اور اس سے صرف 2 سال بڑا بھائی 8ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا اور ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. جہاں یہ دوسروں کو کہہ رہا تھا تم لوگ خراب ہو رہے، وہیں اس کا اپنا بھائی بھی پڑھ رہا تھا. پھر کہتی ہے جی کہ میں اس کی بات خاک جٹلاتی، اس لیے کہ واقعی خراب تو ہم ہو رہے تھے. گرما کے طویل دن برساتوں اور پھر سرما کی مختصر دنوں میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے. ہر آنے والا دن وقت کی دہلیز پر گرز مار کر کہتا امتحان امتحان امتحان، اور ہم سکڑتے اور سمٹتے جاتے تھے. کیا کہتی ہے جی؟ کہتی بالکل ٹھیک بات کہہ رہا تھا وہ، بالکل ٹھیک، کیونکہ ہم خراب ہو رہے تھے. ہم طویل دن برساتوں کے اور سرما کے مختصر دن، ہمیں کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی، ہمیں کسی چیز کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کب گرمی آئیے کب سردی آئیے. ہمارا دھیان صرف اور صرف کس چیز پر ہوتا تھا؟ امتحان پہ. وقت گزر رہا ہے جی، امتحان آنے والے ہیں، امتحان آنے والے ہیں، پڑھائی کرنی ہے، پڑھنا ہے. اور کیا کہتی ہے کہ ہم ان گرمی کے دنوں سے، یہ سردی کے دنوں سے کوئی لطف نہیں اٹھاتے تھے. ہم موجودہ زندگی میں کیا ہو رہا ہے ہم اس میں نہیں جی رہے ہوتے تھے، ہم تاریخ میں جی رہے ہوتے تھے، ہم امتحانوں میں جی رہے ہوتے تھے، ہم کتابوں میں جی رہے ہوتے تھے. پھر کیا کہتی ہے جی کہ پچھواڑے شاہ گنج کی گلی میں دھوبی ٹھیلا اور چمٹا بچا کر کبیر اور تلسی کے دوہے گاتے تو ہم کان لگا کر نہ سن سکتے کہ ہمارے سامنے ایشیا اور اس کے وسیع چراگاہوں کے نقشے پھیلے ہوئے ہیں. پھر پانی پت اور دکن کے میدانوں میں رن پڑے ہوا کرتے تھے. ہم ایسٹ انڈیا کمپنی، لارڈ کلائیو اور کارنوالس کے ہم قدم تاریخ کی شاہراہ پر چہل قدمی کر رہے ہوتے تھے. زندگی میں کون سا موسم ایسا نہیں آتا تھا کہ ہم فضا میں جل ترنگ نہیں بج رہے ہوتے تھے، فاختائیں نہیں کوکتی تھی. اب وہ کیا کہتی ہے جی کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو اس طرح سے نہیں جی رہے ہوتے تھے، کیونکہ ہم جو ہے تاریخ میں جی رہے ہوتے تھے. یہاں پر وہ لالو جو ہے وہ زندگی سے لطف اندوز ہوتا تھا. ہماری پیچھے گلی میں جو ہے وہ کہتی ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہے دھوبی ٹھیلا لگاتے تھے چمٹا بجا کر، اور کبیر اور تلسی کے گانے گاتے تھے. کبیر اور تلسی یہ ہندی کے ایک شاعر تھے، اور یہ کرشن جی اس پر عاشق تھے، تو اس کی پوجا بھی کرواتے تھے اور اس طرح سے. تو وہ کیا کہتی ہے جی کہ ان کے گانے جو ہیں وہ پیچھے بجتے ہوتے تھے اور ہم ان کو نہیں سن سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہم تاریخ میں جی رہے ہوتے تھے. ہم ایشیا میں کیا ہوا جی، اور وہاں پر پانی پت اور دکن کے میدانوں میں کیسے لڑائیاں ہوئی، ایسٹ انڈیا کمپنی کب آئی اور کیا ہوا، ہم اس میں جی رہے ہوتے تھے. ہمیں نہیں پتہ ہو رہا ہوتا تھا کہ موجودہ زندگی میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ ہم تاریخ میں گم ہوتے تھے. تو یہ واقعی میں ہم خراب ہو رہے ہوتے تھے، ہم نے زندگی کو جینا سیکھا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا ہمارا سبق. انشاءاللہ اس اگلا حصہ ہم پھر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کو بغور سننے سمجھنے کے بعد کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اہم نکات بھی کتاب پر نوٹ کریں اور اس میں سے کثیر الانتخابی سوالات بھی بنا لیں. ٹھیک ہے، شکریہ، اللہ حافظ.